حسین کے نانا جان وجہ تخلیق کونو مکان تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عنایت اور روایت میں مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلایا گیا، مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتلایا گیا۔ عنایت اور روایت میں مسلمانوں کو ایک حسین فارمولہ عطا کیا گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قابل تقلید بتا کر یہ اعلان کر دیا گیا اور یہ اشارہ کیا گیا کہ لوگوں اگر کامیابی و کامرانی چاہتے ہو، عزت و شرافت چاہتے ہو، طاقت و قوت چاہتے ہو، دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی چاہتے ہو، اگر یہ تم چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان حال ہوگا، ایسے وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اے لوگوں اگر یہ تم چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن جب انسان پیاس سے تڑپ رہا ہوگا، پریشان حال ہوگا، ایسے نازک وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے جامع کوثر نصیب ہو تو سنو احکام خداوندی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو، ان کی پوری زندگی کو اپنی زندگی میں اتارو اور سنت نبی پہ چل کر کے پورے عالم میں یہ اعلان کر دو کہ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ میرے بھائیوں پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جب ہم سبوں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا تھا، قتل و غارت گیری کا بازار نرم تھا، الفت و محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ہر ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، عورتوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، پوری انسانیت سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، اور پڑا رہی تھی اور چیخ و پکار کر رہی تھی کہ کاش ایسے نازک وقت میں کوئی ہمیں آ کر کے ہدایت کے راستے پر لائے، گمراہیوں سے نکال کر کے صحیح راستے پر لائے، کوئی ہدایت کا طریقہ ہمیں بتلائے، کوئی صحیح طریقہ مجھے بتلائے۔ ایسے نازک وقت میں ہم سبوں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چنانچہ آپ کے آتے ہی جہالت و ناخواندگی کا خاتمہ ہوا، کفر و شرک کا خاتمہ ہوا، مردم آزادی کے بجائے مردم نوازی کا پیغام ملا اور لوگوں کو اثار قربانی کا جذبہ ملا اور پوری دنیا یہ دیکھی کہ دیکھتے ہی پورا عالم علم و عمل کا ایک حسین سنگم بن گیا اور تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی دامن رسالت کو مضبوطی سے تھاما اور اس مکتب کو میں تعلیم حاصل کی، اس سے نبی سے جڑ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں جس نے بھی عمل کیا تو اسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضی اللہ عنہ و رضوان کا مجدہ سنایا گیا۔ میرے بھائیوں تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی دامن محمدی کو مضبوطی سے تھاما وہ جہاں گئے جدھر گئے کامیاب ہوتے چلے گئے، یہی وہ دربار رسالت ہے جہاں آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کہلائے، حضرت عمر فاروق اعظم کہلائے، حضرت عثمان کو ذوالنورین کے لقب سے پکارا گیا اور یہی وہ فوجی چھاؤنی ہے جہاں آنے کے بعد حضرت علی کو حیدر کرار کے لقب سے پکارا گیا۔ میرے بھائیوں دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو اپنے ماتحتوں کو کچھ وصیت اور نصیحت کر جاتا ہے، پیر اپنے مرید کے لیے کچھ نصیحتیں کر جاتا ہے، استاد اپنے شاگردوں کو کچھ نصیحت کر جاتا ہے، اسی طرح ہر ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے بارے میں، والد اپنے بچوں کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے۔ یہ کسی طرح جب ہم سبوں کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے، ہم سے رخصت ہونے لگے، انہوں نے اپنی امت کو مخاطب کر کے کہا کہ جب تک میں تمہارے درمیان تھا تمہارے معاملات کو حل کرتا رہا، تم اپنی
پریشانیاں لے کر آئے میں اس کو حل کرتا رہا، تمہارے الجھے ہوئے معاملات کو میں سلجھاتا رہا، لیکن اب میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن میں تمہارے لیے وہ چراغ جلا کر کے جا رہا ہوں، وہ چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، میں تمہیں ہدایت کی وہ چراغ دے کر کے جا رہا ہوں، زندگی کے جس موڑ پہ تمہیں ضرورت پڑے اس میں اپنے معاملے کا حل تلاش کرنا۔ تو میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، ترکت فیکم امرا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے کتاب اللہ اور سنت حدیث شریف چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یعنی قرآن کریم اور حدیث تمہارے لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، زندگی کے جس موڑ پہ تمہیں ضرورت پڑے اپنے معاملات کا حل اس میں تلاش کر۔ میرے بھائیوں، ہم سب قابل مبارکباد ہیں کہ ہم سب اس نبی کو ماننے والے ہیں اور اس مذہب کو ماننے والے ہیں، اس کا پورے دستور حیات اور ضابطۂ حیات موجود ہے ہمارے ساتھ۔ یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ان کا ہر طریقہ اور ان کا ہر بتایا ہوا کلام ہمارے درمیان موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم طریقے کے ذریعے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم پورے سماج میں اور پورے معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور طرح طرح سے اپنا رونا رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا کہ آج ہم شریعت محمدی کو چھوڑ کر کے، اس طریقہ کو چھوڑ کر کے جو طریقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے تھے، اس طریقے سے آج ہم کتنے دور ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بتلایا گیا۔ نمونہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آج ہم اور آپ مارکیٹ میں کوئی سامان دیتے ہیں کسی کو بنانے کے لیے کہ ہمیں اسی کے مطابق چاہیے، وہ جو بنانے والا دکاندار ہوتا ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ جو نمونہ دیا گیا اس نمونے کے مطابق ہم یہ سامان بنا کر کے دیں۔ اگر وہ سامان بنانے میں کچھ کٹوتی کرتا ہے، صحیح سے نہیں بنا پاتا ہے، آپ ناراض ہوتے ہیں، اس کو پورا روپیہ نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے جو نمونہ پیش کیا ہے اس نمونہ کے مطابق ہمیں سامان ملنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ ضرورت اس بات کی مسلمانوں کہ ہم اپنے زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے محلے اور معاشرے کا محاسبہ کریں، اپنے گھر کا محاسبہ کریں کہ کیا ہماری زندگی آقا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے نہیں گزر رہی۔ آج ہمارا گھر آقا کے گھر کے مطابق ہے یا نہیں؟ آج ہمارا محلہ اور معاشرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے اور معاشرے کے مطابق ہے یا نہیں؟ آج ہم اور آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار اور دکان کرتے ہیں تو 75 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں اور کئی لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ دکان کس طرح چلے گی، کیا طریقہ بنایا جائے، کیا نمونہ بنایا جائے، کس نمونے میں پیش کیا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آج اس اجلاس میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر مجھے بتلائیے، آپ اپنی زندگی کے کسی موڑ پر کبھی کسی سے معلوم کیا، کبھی کسی سے پوچھا کہ ہمارے گھر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے، آج ہم یہ طریقہ پہ چل رہے ہیں، اس طور طریقے پہ چل رہے، کیا یہ طریقہ آقا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں؟ جب ہم غور کریں گے یقیناً آج ہم اس راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ہر جگہ پریشان حال ہے، ذلیل و رسوا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تمہیں کامیابی میں سر بلند ہو جب کہ تم سچے پکے مومن ہوگے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہمارے دکان میں ہمارے کاروبار میں کچھ گھٹا ہو جاتا ہے تو ہم محاسبہ کرتے ہیں کہ کمی کہاں ہے۔ آج ہماری زندگی جو پریشان حال ہے، ہم نے کبھی محاسبہ کیا کہ نقص کہاں ہے، غلطی کہاں ہے۔ آج ہم اور آپ صرف دوسروں کے بارے میں برا بھلا بولتے ہیں کہ فلاں حکومت نے، فلاں طاقت نے ہمارے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں ڈالے ہوا، طرح طرح کا حملہ کر رہا۔ لیکن مسلمانوں، غور اگر ہم کریں گے تو یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ سارے جو ہمارے اوپر طرح طرح کے قانون اور ضابطے نافذ ہو رہے ہیں، ان سب کے ہم لوگ خود ذمہ دار ہیں۔ جہاں تک شریعت میں غیروں کی طرف سے مداخلت ہو رہی ہے، خود ہم اور آپ شریعت میں مداخلت
مداخلت کر رہے ہیں، شریعت میں کٹوتی کر رہے ہیں. ہم اور آپ خود شریعت میں کٹوتی کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں. کبھی آپ نے اپنے محلے اور معاشرے میں طرح طرح کے رسومات پہ غور کیا کہ کیا یہ طریقہ آقا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا یہ ایک مومن اور مسلمان کا یہ طریقہ ہے؟ آج ہمارے محلے میں اور معاشرے میں گھروں میں نہ جانے کون کون سی برائیاں، کون سے رسومات جنم لیے ہیں. اور ان برائیاں اور رسومات میں کیا چھوٹا کیا بڑا، ہر شخص میں ملوث ہے، ہر شخص اس میں لگا ہوا ہے. چاہے وہ شادی بیاہ کا موقع ہو، بچے کی پیدائش کا موقع ہو، بچے کے سالگرہ کا موقع ہو، یا شادی کا سالگرہ کا موقع ہو، یا ہلدی کا موقع ہو، نہ جانے کون کون سے ایک دو مرد رہے جس کو گنایا جائے. اگر محاسبہ کرے تو سینکڑوں درد اور سینکڑوں مرد ہمارے گھر میں ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم سب خود ہیں. میرے بھائیو، آج یہ جلسہ منعقد کیا گیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا محلہ اور معاشرے کی اصلاح ہو. آج آپ یہاں آئے ہیں کہ ٹھان کر اٹھے یہاں سے کہ ہمارے یہاں جو بھی خرابیاں برائیاں ہوئی ہیں اس کو ہم ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے. میرے بھائیو، جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے انشاءاللہ الرحمن کامیابی آئے گی، اور وہی انقلاب برپا ہوگا جو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے. اس لیے میرے بھائیو، جو راستہ متعین کر دیا گیا اس راستے میں ہم چل کر کے دکھلائیں. اور کوئی بتا دیا جائے کہ یہ راستہ ادھر، یہی راستہ سیدھا مربلہ چوک جائے گا، اور کوئی دوسرا راستہ چلا جائے ادھر سے بائی پاس ہو کر کے جدھر صرف کنواں ہو، ندیاں ہو، تالاب ہو، وہ شخص کہاں جا کے گرے گا؟ وہ تالاب اور ندیوں میں جا کے گر جائے گا نا، صحیح جگہ پہ نہیں پہنچ پائے گا. ٹھیک اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طریقہ بتلا دیا ہے کہ کس طرح تم کامیاب ہو سکتے ہو، کس راستے پہ چلو گے تو کامیاب ہو سکتے ہو، کس راستے کو اپناؤ گے تو تم آسانی سے جنت میں جا سکتے ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر موقع پہ اپنے علماء سے، اپنے مفتیان سے، اپنے قاضیوں سے معلوم کریں. اگر محلے میں کوئی نیا کام ہو رہا تو پوچھے جا کر یہ کام ہو رہا، کیا شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ ہمارا بچہ یہ کام کر رہا، ہماری بیٹی یہ کام کر رہی ہے، ہمارا داماد یہ کام کر رہا ہے. آج جب ہم کسی سے کہتے ہیں تو بہت سارے ہمارے برے میاں یا برے چچا آسانی سے کہہ دیتے ہیں ارے فلاں داماد نے کر لیا، فلاں بیٹے نے کر لیا، وہ بیٹی جو وہاں دہلی میں رہتی ہے نا وہ آئی اسی نے یہ کر لیا. میرے بھائیوں، سبوں کے لیے الگ الگ نہیں ہے، سب کا ایک حکم ہے. سب کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اپنے ماتحتوں کے بارے میں. آپ اپنے گھر کے کیسے نگران، کیسے ذمہ دار ہیں؟ آپ اپنے بچے اور بچیوں کو نہیں روک پا رہے ہیں. خود آپ کو اپنے لیے افسوس کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے اپنے گھر کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے. مشکات شریف کی حدیث ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، معاملہ آسان نہ سمجھے کہ کل قیامت کے دن آسانی سے مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا آسانی سے ہم جنت میں چلا جائیں گے. معاملہ آسان نہیں ہے. جب فضل ہوگا، کرم ہوگا تبھی کچھ ہو سکتا ہے، نہیں تو پائی کا حساب لیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی معاملہ ہو چکا اس سے توبہ کیجئے. سب سے پہلے اپنی اصلاح، اپنے گھر کی اصلاح کیجئے، پھر پورا سماج اور معاشرہ مل کر کے اپنے پورے محلے کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ الرحمن انقلاب آئے گا. اس لیے آج ہم اور آپ جن برائیوں میں، بے حیائیوں میں لگے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں، لمحہ فکریہ یہ نہیں ہے کہ باطل طاقتوں نے، ظالم حکمرانوں نے ہمارے شریعت مداخلت کی ہے. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم نے خود شریعت اسلامیہ کو بجان کر دیا ہے. ہم نے خود نماز کو ہم نے خود چھوڑ دیا، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت نبوی کو پیرو تلے ہم نے رودا، دین مدین کا مذاق ہم نے خود اڑایا. اپنی ماں بہنوں کو دینی تعلیم سے ناخواندہ ہم نے بنایا، اپنی ماں بہنوں کی حرمت کو ہم نے ختم کیا، اپنی گھروں کو بے حیائیوں کا اڈا ہم نے بنایا. ہم نے خود ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے غلط مقدمات کیے، ہم خود ایک دوسرے کو برا بھلا کرنے کے لیے نیچے دکھلانے کے لیے نہ جانے کون کون سے کام کیے. ہم خود طلاق کو غلط طریقے سے استعمال کیا، ہم خود نے شادی بیاہ کو مشکل کیا، ہم خود نے اذان کی بے حرمتی کی، ہم خود نے داڑھی کی بے عزتی کی، اور نہ جانے کون سے غلط رسومات اور طور طریقے ہم نے اپنائے ہیں، تب جا کر کے ہمارے اوپر یہ برے حالات اور برے دن آئے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم سب اصلاح کی کوشش کریں، اپنے محلے کی اصلاحی کمیٹی بنائیں اور کوشش کریں ہر گھر ہر فرد اپنے محلے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ الرحمن ہم سب کامیاب ہو جائیں گے۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کب کس کا وقت آ جائے گا کوئی نہیں جانتا، ہر شخص سوچتا ہے ارے ابھی بچہ ہے، ابھی نوجوان ہے، برا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ برا بیٹھا ہوا نوجوان جا رہا ہے، نوجوان بیٹھا ہوا بچہ چلا جا رہا ہے۔ اس لیے موت کا وقت متعین ہے، جب وقت آ جائے گا کسی کو ایک منٹ کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے ہر لمحہ کو آخری لمحہ سمجھ کر کے دین محمدی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ گزارنے کی کوشش کرے۔ وقت میرا ہو چکا، آپ کو کئی مقرروں کو سننا ہے، اس لیے میرے بھائیوں میں آخری بات آپ سے یہ کہہ کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ کچھ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اتنی پریشانیاں اٹھائی، خود بھی احساس کیجئے اور اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے کہ کہاں تھے، کس لیے اتنے صحابہ کرام نے قربانیاں دی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی مشقتیں برداشت کی ہمارے لیے، اس کا احساس کرے، اپنے محلے کی اور اپنے محلے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اس محسن کائنات نے جب شریعت محمدی کو ہم تک پہنچانے کے لیے، دین محمدی کو ہم تک پہنچانے کے لیے جگہ جگہ جب جانے لگے اور اپنا محاسبہ کرے، کچھ دن اس محسن کائنات کو جب قیامت کا دن ہوگا، پورے عالم جب جس دنیا قائم ہوئی ہے پوری کائنات اس وقت موجود ہوگی، اور ایسے ناز وقت میں اپنے محسن کائنات ہم سبوں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، ان کو ہم کیا منہ دکھلائیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جب دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے مکہ سے نکل کے طائف تک جاتے ہیں اور دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، وہاں کے لوگوں نے کیا طریقہ اپنایا، کیا کارنامہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اپنایا، آپ اپنے مسجدوں کے منبروں سے سنتے ہوں گے کہ وہاں کے سرداروں نے صرف یہ نہیں کیا کہ صرف دین کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہاں کے سرداروں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر، جسم اطہر پر اتنے پتھر برسائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کی وجہ سے گر جاتے، اس محلے کے وباش اور بدماشوں کو آقا کے پیچھے لگا دیا گیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کسی محلے میں کچھ نوجوان وباش اور بدماش ہوا کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح وہاں کے وباش اور بدماشوں کو آقا کے پیچھے لگا دیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخم زیادہ ہو جاتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گر جاتے، وہ نوجوان اور بدماش آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے، پھر پتھر برساتے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے، پھر وہ وباش اور بدماش پتھر برساتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خاطر لہو لہان ہو گئے، اتنا خون بہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں مبارک حلوے کے خون میں چپک گیا اور وہ پریشان ہو کر کے باغ میں چلے گئے۔ میرے بھائیو اس محسن کائنات کو کیا منہ دکھلاؤ کر قیامت؟ اس لیے میرے بھائیو اس جلسے سے یہ عہد کر کے اٹھو کہ جو غلطیاں ہو گئی اس سے ہم